حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے آخری غزوہ تبوک پیش آیا۔ سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ایسی آیات موجود ہیں جو اسی غزوے کے متعلق ہیں۔ سن 9 ہجری میں نصارائے عرب کے جو اہل کتاب عیسائی تھے، انہوں نے شاہ روم کو خط لکھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ عرب کے اوپر حملہ کر دیں۔ شاہ روم نے 40,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور اس نے 1 سال کی ایڈوانس تنخواہیں بھی اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیں تاکہ کوئی بھی فوجی پیچھے کی طرف نہ دیکھے کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں۔ ملک شام کے کچھ تاجر حضرات زیتون کے تیل کی تجارت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے تیل بیچنے کے لیے۔ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شاہ روم نے اتنا بڑا لشکر ہمارے خلاف تیار کیا ہے اور وہ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم فرمایا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایک تو سخت گرمی تھی، قحط جیسی صورتحال تھی، کھجوروں کے پھل پکنے کے قریب تھے اور مدینے والوں کا پورا سال کی روزی کا جو انحصار تھا وہ انہی کھجوروں پر تھا۔ اس حال میں کھجوروں کے ان باغات کو چھوڑ کر اتنے لمبے سفر کے لیے جانا بہت مشکل کام تھا۔ مخلص مسلمان تو فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، لیکن منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے وہ گھبرا اٹھے۔ ان کو لگا کہ اب جو ہے نا ہمارا پردہ فاش ہوگا۔ انہوں نے جھوٹے عذر بیان کرنے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا کہ جی میں تو بیمار ہوں، نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ میرا دل کمزور ہے، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں اگر وہاں جاؤں گا تو میرا دل خراب ہوگا، میں اس وجہ سے نہیں جاتا۔ کسی نے کہا میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک کی سنتے رہے، دل کے حال اللہ کی ذات پر چھوڑ دیے کہ رب جانے اور یہ جانے۔ جو بھی اجازت مانگتا اس کو رخصت دے دیتے، ٹھیک ہے جی تو نہیں جا سکتا تو نہ جا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں بعد میں آیات نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ پوچھنا تو یوں چاہیے تھا نا کہ میرے پیغمبر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی، رخصت کیوں دی ان کو؟ لیکن قربان جائیں اللہ کی جو محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
معافی کا اعلان پہلے فرما کر بعد میں پوچھا کہ میرے پیغمبر پھر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، ہم نے آپ کے اس عمل پر درگزر کیا، آپ کو معاف کیا میرے پیغمبر، لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اور منافقین جو ہے وہ خود تو جا ہی نہیں رہے تھے، دوسروں کو بھی کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ اللہ نے اس کا جواب جو دیا نا وہ ایمان والوں کے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موقع پر جو لشکر جرار تیار فرمایا، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی دشمن کے خلاف اقدام کرنا ہوتا، جانا ہے اس جانب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقے کا بتاتے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے۔ یہ بھی احتیاطی تدابیر میں ایک تدبیر تھی کہ دشمن تک خبر نہ پہنچے۔ بے خبری میں دشمن کا مقابلہ کرنا وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دشمن بھی چوکنا ہو جائے اور پھر اس کا مقابلہ کیا جائے تو پھر مشکل حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سب کو بتا دیا تھا کہ ہماری منزل کس جانب ہے، اس وجہ سے بھی کہ ایک تو یہ کہ طویل سفر ہے، مشکل حالات ہیں، صحابہ کرام مکمل تیاری کے ساتھ یہاں سے نکلیں تاکہ درمیان میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ جب بڑا لشکر ہوگا تو ان کے لیے سواریوں کی ضرورت ہوگی، خوراک کی ضرورت ہوگی، ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی، اس کا انتظام کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر مالدار صحابہ کرام کو ترغیب دی، ممبر پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام جو صاحب حیثیت تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ یہاں چندہ مانگنے والے اللہ کے رسول ہیں اور دینے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کیسے دیا ان لوگوں نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 29.5 کلو چاندی، یہ کلو تو ظاہر ہے کہ ہمارا انگریزی باٹ ہے، اس دور میں تو یہ چیزیں نہیں، اوقیہ کے حساب سے وزن ہوتا تھا، اس کا جو تخمینہ بنایا ہے علماء کرام نے وہ آج کے موجودہ دور کے لحاظ سے اتنا جا کے بنتا ہے۔ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے کھجور کے تاجر تھے، 13,000 کلو کھجور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دی صحابہ کرام کے خوراک کے لیے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس موقع پر اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ ترغیب دے رہے ہیں چندے کے لیے، مسجد میں صحابہ کرام موجود ہیں، ایک جانب سے حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ بمے مجاہد کے سامان کے، یعنی ایک اونٹ پر جو مجاہد سواری کرے گا اس کو تیر چاہیے، تلوار چاہیے، نیزہ چاہیے، زرہ چاہیے، خود چاہیے، اس کو جتنی خوراک چاہیے وہ سب میرے ذمے، 100 اونٹ میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کوشش کرو بھائی مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان دوسرے موقع پر پھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میری طرف سے بمے سامان کجاوے کے۔ آپ نے پھر دعا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ حضرت عثمان تیسری بار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے مزید، 300 اونٹ بمے سامان کے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو لشکر تیار ہو رہا تھا، دشمن کی تعداد جو لشکر کی اطلاعات پہنچی وہ کتنی تھی؟ 40,000۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا اس کے مقابلے کے لیے۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 30,000 افراد کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا کوئی آسان نہیں تھا، ان کے لیے سامان مہیا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ 1000 دینار نقد یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اور دیا۔ 5.5 کلو سونا، آج کے اس دور میں آپ 1 کلو سونے کی قیمت بنائیں، جہاں 1 تولہ یعنی 12 گرام لاکھ روپے پہ مل رہا ہے، تو اس کی آپ قیمت بنائیں، اور 29.5 کلو چاندی، یہ ٹوٹل مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ جو اشرفیاں تھیں سونے کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جھولی میں ڈال دی حضرت عثمان نے۔ جو صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سکے تھے، اشرفیاں تھیں، ان کو یوں اپنے ہاتھوں میں پلٹ رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ سے دائیں، اور ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ، عثمان نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا ہے، میں محمد زمین پر عثمان سے راضی ہوں، تو عرش برین پر ان سے راضی ہو جا۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو عثمان کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے، عثمان نے اتنی بڑی نیکی کی ہے۔ بڑے جانثاروں میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں جب کبھی نام آتا ہے تو اول نمبر پر نام کس کا آتا ہے؟ ان کے فوراً بعد پھر اگر نام آتا ہے تو حضرت عمر کا۔ ان کے احوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس ان دنوں میں بہت زیادہ مال تھا، مجھے اللہ نے خوب دے رکھا تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ ہمیشہ ابو بکر ہم سے آگے نکل جاتا ہے آج تو اور میں جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق چونکہ میرا بچپن کا یار ہے، ابو بکر کا حال پتلا ہے، ان کے پاس مال اسباب ہے نہیں، آج جب میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا تو ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے، خطاب کا بیٹا عمر آگے نکل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کل مال کا 2 حصے کیے، نصف اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی، بوڑھے صحابی، 60 سال سے تجاوز کر چکی جن کی عمر، کل مال جو گھر میں تھا وہ گٹھڑی میں باندھ کر سر پہ رکھا اور حضور کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ غالباً تفسیر کبیر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا جو لباس تھا وہ بھی مجاہدین کے سامان میں رکھ دیا اور خود ایک پرانا ٹاٹ اوڑھ لیا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، جس کے بٹن جو بنائے تھے نا حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ کھجور کے کانٹے جو نکلتے ہیں، یہ پتے نکلتے ہیں تو شروع میں یہ کانٹے کی حیثیت میں ہوتے ہیں، ان کے بٹن لگائے ابو بکر صدیق نے اور ٹوٹل مال لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا گھر والوں کے پاس چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچ لیا کہ ساری زندگی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہی دیتی ہیں میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ کچی دیواروں میں گھر کی خواتین سوئی وغیرہ جو ہے نا بچوں کی پہنچ سے بھی دور اور کسی حادثے سے بھی بچنے کے لیے اور ضرورت کے تحت جس کا لینا آسان ہو وہ دیوار میں چبھو کے کھڑے کر دیتی تھی، اس میں دھاگا بھی ہوتا تھا، دور سے نظر آ جائے کہ یہاں سوئی ہے، گھر کے کسی فرد کو ضرورت پڑے
تو اس وقت تو یہ مشینوں کا دور تو تھا نہیں، سارا کام ہاتھ کی سوئی سے ہوتا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا ابا کیا تلاش کر رہے ہیں دیواروں پر؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھ رہا ہوں ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی باقی نہ رہے، وہ بھی کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گی، اس لیے کل مال لے کر آئے۔ اور میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا تھا تفسیر کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ابو بکر صدیق آئے، یہ سامان رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں آج رات کی تراویح میں غالباً پہلی رکعت میں آپ نے یہ تلاوت سنی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرے پیغمبر آپ ان سے مال لیں اور ان کے باقی مال کو پاک کریں اور ان کو دعائیں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صحابی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو دعا دیتے، ابو بکر کو بھی دعائیں دے رہے تھے کہ آسمان کا رب کا قاصد بھی تشریف لے آیا، جبریل امین آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یار ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا یہ جبریل آئے ہیں۔ حضور تو جبریل کو دیکھ رہے ہیں، جبریل باقیوں کو تو نظر نہیں آتے، فرشتے تو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ فرمایا یہ رب کا سلام کہہ رہے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھیں آپ کا کل مال میرے راستے میں خرچ ہو گیا، ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر کل مال میرے راستے میں دے دیا، ناراض تو نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ جس نے دیا تھا اسی کو واپس دیا تو اس میں میرا تو کوئی کمال ہے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو بکر جبریل کو میں دیکھ رہا ہوں، جبریل نے بھی آج وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جو لباس آپ پہن کر آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیسا حلیہ بنایا آج آپ نے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق نے جو حلیہ اپنایا اور جس طریقے سے آپ کے قدموں میں اپنا کل اثاثہ اور مال لا کر ڈال دیا، آسمان کے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آج ویسا بن کر مجھے دکھاؤ جیسا ابو بکر صدیق بنے۔ آج اگر آپ آسمانوں میں بھی جا کر دیکھیں گے تو آسمان کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کے لباس اپنائے ہیں، وہ نوری مخلوق بھی آج ابو بکر کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ اس اسباب کو سامنے رکھ کر تیاری فرمائی۔ نادار صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ چلیں، سواری نہیں، اسباب نہیں۔ کئی ایسے صحابہ کرام تھے جن کو حضور نے فرمایا اگر سواری کا انتظام کر سکتے ہو تو چلو، ورنہ میرے پاس نہیں ہیں سواریاں۔ ان کی کیفیت جو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اس سورۃ توبہ میں بیان فرمائی ہے، وہ بیچارے روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ ہم تو اس ثواب سے محروم رہ گئے، کاش ہم بھی مالدار ہوتے، ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے اور ہم بھی اس غزوے میں چلتے۔ جب یہاں سے لشکر روانہ ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کل مال اثاثہ ان کا اگلے پورے سال کی جمع پوجی گویا کہ تیار ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کیا ہوگا، وہ چل پڑے۔ کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ ہمارا رازق کون ہے؟ جو رازق ہے رزق اس نے دینا ہے۔ کھجوریں ایک سبب ہیں، وہ مسبب الاسباب ذات ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ خود ہی رزق دے گا۔ اور اللہ نے بھی کیسا رزق دیا؟ کھجوریں جس حال میں تھیں ان کو حکم دیا کہ جہاں ہو اسی حال میں رہنا ہے، یہ میرے پردیسی بندے واپس آئیں گے پھر اپنے امانت میں ان کے حوالے کروں گا۔ حضور رجب کے مہینے میں نکلے تھے مدینہ منورہ سے، شعبان کے آخر میں یا رمضان کے شروع میں واپس لوٹے اس غزوے سے، کھجوریں اسی طرح باقی تھیں۔ یہ غالباً 2015 کی بات ہے یا 16 کی۔ میں مدینہ طیبہ عمرے کے سفر میں جب مدینہ پہنچا تو وہاں میرے ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، حاجی محمد آصف، ان کا یہ کھجوروں کا کاروبار ہے، وہ خود باغات خریدتے ہیں اور پھر وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کر گئے
راستے میں نے ان سے سوال کیا، آپ باغات خریدتے ہیں، لمبا چوڑا معاملہ ہوتا ہے اور کھجور کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، جب کھجور پکی ہوئی ہو اس کے اوپر اگر ایک قطرہ بارش کا لگ جائے تو وہ کھجور کھٹی ہو جاتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ کھجور کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیں ہر روز کھجور کے جو مالک ہوتے ہیں وہ پکی کھجوریں اتار لیتے ہیں، کیونکہ اس کو درخت پر نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ وہ ضائع۔ میں نے کہا آپ لوگ جو اتنے بڑے بڑے باغات خریدتے ہو، بارشیں بھی یہاں پر شدید ہوتی ہیں اور ان کو سمیٹ بھی نہیں سکتے آپ اتنا، تو اس نے کہا کہ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے، حضور نے دعا فرمائی تھی، حضور کی اس دعا کی برکت آج تک مدینہ کے کھجور کے باغات پر اس کا اثر ہے۔ 4 مہینے تک اگر ہم کھجوریں نہیں اتارتے نا، کھجوریں ضائع نہیں ہوتی، اسی حال میں رہ جاتی ہیں۔ ہم سمیٹتے رہتے ہیں پکی کھجوریں، ظاہر ہے کہ لمبے چوڑے مزدور لگانا، کھجوریں اتارنا، ان کی پیکنگ کرنا، ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے ان کا۔ تو کہنے لگے کہ وہ حضور کی دعا کی برکات آج تک ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح 2 مہینے کے بعد واپس لوٹے تھے، کھجوریں ان کی حفظ و امان کے ساتھ موجود تھیں، کوئی کھجوریں ضائع نہیں ہوئیں، اللہ نے ان کی امانت ان کے سپرد کر دی۔ ثواب کا ثواب بھی ہوا، جو چیز کا خطرہ تھا وہ بھی مل گیا، اور منافقین ویسے کہ ویسے اجر و ثواب سے محروم رہے۔ جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ جھوٹے عذر کرتے رہے، جو مخلص صحابہ کرام تھے انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور حضور کے ساتھ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو اسی راستے پر وہ علاقے موجود ہیں جہاں پر قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، یہ عذاب والی جو جگہیں ہیں یہاں سے ایک تو تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، کوئی شخص ننگے سر نہ رہے، سروں کو ڈھانپ کر، سروں کو جھکا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور گریہ زاری کرتے ہوئے، گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے یہاں سے بس جلدی کے ساتھ گزرنا ہے۔ اس علاقے میں کوئی صحابی الگ نہ نکلے، دوسروں سے الگ ہو کر نہ چلے، اور اس علاقے سے کسی نے پانی نہیں بھرنا۔ اگر کسی نے وہاں سے پانی بھر لیا، آٹا گوندھ لیا، وہ جانوروں کو کھلا دینا، خود استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ جگہیں کون سی ہیں؟ عذاب کی جگہیں ہیں، عذاب کی جگہیں۔ آج تو جدید دور ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، مدینہ سے لوگ گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں تبوک کے راستے پر، اور پھر ان مدائن صالح اس جگہ کو کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود، جن پر عذاب آیا اور ان کے آثار ہیں، تو یہ وہاں جاتے ہیں بطور سیر تفریح کے، وہاں دیکھتے ہیں ان کے گھروں کو، اور وہ جگہیں عذاب والی ہیں، یہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وہاں سے سیلفیاں بناتے ہیں اور پھر آگے اپلوڈ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جی ہم یہاں تک بھی پہنچ گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں سے کس طریقے سے گزرنے کا حکم فرمایا۔ 2 صحابی الگ الگ ہوئے، ایک تو بے ہوش پائے گئے، حضور کی خدمت میں لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ دوسرے صحابی کو ہواؤں نے اٹھایا، بہت دور پہاڑوں میں جا پھینکا، وہ کئی مہینے کے بعد واپس لوٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے نکلے، ایک ایسے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ ظاہر ہے کہ لشکر ہے، جانوروں کو کھلانا پلانا بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو ایک جگہ پر جب ایک منزل پہ آپ رکے، وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر نہ پانی ہے پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، وضو کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بہترین بارش برسا دی، تو وہ مکمل پانی کا سامان ہو گیا۔ یہاں سے آگے چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس پڑاؤ سے جانے لگے، سواری کی جو اونٹنی تھی وہ گم ہو گئی، وہ نہیں مل رہی۔ صحابہ کرام دور دور تک ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، اونٹنی نہیں مل رہی۔ کچھ منافقین اس غزوے میں بھی، اس سفر میں بھی ساتھ ہی تھے، جو آ گئے تھے اس شوق میں
جنگ جیت جائیں گے تو مال غنیمت تو ملے گا نا، دشمن سے مقابلہ ہوگا تو کنی کترا کر ذرا ادھر ادھر ہو جائیں گے تاکہ مرنے سے بچ جائیں، اور جو مال اسباب حاصل ہوگا تو پھر اس کے حصہ دار بھی بنیں گے۔ اس سوچ کے تحت تو ایک منافق نے یہ بکواس کی، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں تو آسمان کی خبریں بھی دیتے ہیں، اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جملے سمجھے ہو؟ ہمیں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، جنت دوزخ کے احوال سناتے ہیں، اللہ کے حکموں کے بارے میں بتاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے۔ سارے صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کو یہ جواب دیا، اللہ کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں مگر اتنا مجھے علم ہوتا ہے جتنا میرا اللہ مجھے بتا دیتا ہے۔ الفاظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا ادری ما وراء جداری، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں محمد کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یعنی جہاں پردے آ جائیں، جہاں اوٹ آ جائے، وہاں میرے اللہ کے سوا کسی کی نظر نہیں جا سکتی ہے۔ اگر اللہ مجھے علم دیتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے، اللہ مجھے نہ بتائیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ بالآخر اللہ نے پھر بتا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی اونٹنی کی نکیل اور رسی جو ہے نا وہ کسی درخت کے ساتھ اڑ گئی تھی، وہ بیچاری فلاں وادی میں کھڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور یہ گئے وہاں سے اونٹنی کو چھڑا کر لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی، کل چاشت کے وقت ہم تبوک جو تھا یہ شاہ روم کی بادشاہت اور مملکت کی سرحد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ دشمن ہماری طرف آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ آپ کو جیسے اطلاع ملی تو فرمایا وہ ہماری سرحد پار کر کے کیوں آئے، ہم اس کی سرحد پر جا کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے پلے باندھنے کے لیے، مسلمانوں کے پلے باندھنے کے لیے۔ منافقین کو تو اس سے کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے ایٹم بم بھی چھپا کر رکھتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے۔ کشمیر والے ذبح ہوتے رہیں، دہلی میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے، انڈیا کے مختلف شہروں میں مسلمان ذبح ہوتے رہیں، مساجد شہید ہوتی رہیں، مسلمان بہنوں کی عزت دری ہوتی رہے، بچے بھوک سے بلکتے روتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو بس اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں اور وہ آتے ہیں ہمارے علاقوں میں بھی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، یا زیادہ سے زیادہ ان کے ہائی کمشنر کو بلا کر ان کے سامنے احتجاجی ایک مراسلہ تھما دیا جاتا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، آپ نے یہ جو اقدام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا وہ کیوں آئیں گے، ہم خود ان کی سرحد پر جا کر مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ کل چاشت کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، کسی نے وہاں سے پانی نہیں بھرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ چشمہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایک قطرہ پانی کا رس رہا تھا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھوڑے سے گڑھے کھودو، کچھ نہ کچھ تو بہرحال جمع کر ہی لو۔ پانی جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، جب کلی فرمائی، جب ہاتھ پاؤں دھوئے، وہ پانی ایک برتن میں جمع کر کے اسی چشمے والی جگہ پر جیسے ہی ڈالا تو وہاں سے فوارے کی طرح پانی نکلنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرمانے لگے، معاذ اگر تو زندہ رہا اس پورے علاقے کو سرسبز و شاداب دیکھے گا، یہاں باغات ہی باغات ہوں گے۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں تبوک کا کیا منظر ہے، وہاں پر ہریالی اور باغات ہیں، وہاں سب کچھ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی، اور تاریخ جاننے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چشمہ آج تک جاری ہے، اور وہ اتنا زور کا وہاں سے پانی نکلتا ہے کہ دور تک اس پانی کا شور آتا ہے، اتنا پریشر کے ساتھ وہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ 20 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، کافروں کی جرات ہی نہیں تھی کہ وہ آ کر مقابلہ کرتے، سارے بھاگ گئے، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ 20 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے رہے۔ یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روم ہی کا ایک علاقہ تھا دومت الجندل، اس طرف بھیجا 420 افراد کا لشکر دے کر کہ وہاں کا جو گورنر ہے اس کے بارے میں بھی پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ شکار کھیلتا ہوا تمہیں ملے گا، اگر ہاتھ لگ جائے اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو کہنا کہ ہم تجھے گرفتار کر کے اپنے نبی کی خدمت میں لے جائیں گے، اگر وہ مان لے آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر وہ مقابلہ کرنے لگے تو پھر نہیں چھوڑنا، پھر قتل کر دینا اس کو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ موسم کون سا تھا؟ گرمیوں کا، وہ گانے سننے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نیل گائے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں وہ شکار کا شوق، اپنے گھر کے یاروں دوستوں کے ساتھ وہ بھی گھوڑے پر نکلا باہر اس گائے کی تلاش میں، تو آگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان کو گھیر لیا، حتیٰ کہ گرفتار کر لیا۔ اس نے بڑا زور لگایا، لیکن حضرت خالد نے فرمایا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے، اگر تو آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلا جائے تو بچ جائے گا، ورنہ پھر چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ اس نے کہا میں چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ صلح کے لیے اس نے کہا کہ میں صلح کرتا ہوں آپ سے، میں آپ کو بہت سارا مال دیتا ہوں۔ 2000 اونٹ دیے اس نے، 800 گھوڑے دیے، 400 زرہیں اور 400 نیزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے دیے اور صلح کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ جو متخلفین، پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے، یہ سارے منافق نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکے، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، کچھ ایسے تھے جو تھے مخلص، بہانہ بھی کوئی نہیں تھا، وہ بھی رہ گئے۔ اللہ ان 3 کا ذکر کرتے ہیں خاص طور پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 ایسے تھے بغیر کسی عذر کے رہ گئے، تھے مخلص مسلمان۔ ایک صحابی ان میں حضرت خیثمہ، حضور چلے گئے، یہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا، کچھ دن جب گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا، گھر والوں نے میرے لیے چھپر بنایا ہوا تھا، میں اپنے کام کاج سے صبح چاش کے وقت یعنی 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت انہوں نے پانی مارا، ادھر ادھر ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، اس چھپر کے نیچے میں آ کر بیٹھا، میرے سامنے گھر والوں نے اچھے اچھے کھانے لا کر رکھے، میں جیسے ہی کھانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا۔ خیثمہ، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، تیرا نبی دھوپ میں، گرمی میں اتنا طویل سفر کر کے نکلا ہے اور تو یہاں مزے سے بیٹھا ہے اپنے گھر والوں میں اور طرح طرح کے کھانے کھا رہا ہے۔ یہ کس چیز نے آواز دی؟ ضمیر۔ لیکن دعا کیا کریں اللہ کرے ضمیر زندہ رہے، مر نہ جائے۔ ضمیر مر جائے تو پھر زندہ انسان بھی پھر وہ مرے ہوئے سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ ضمیر جن کا زندہ ہو تو ضمیر چوکے دیتا ہے، سونے والوں کو بھی جگا دیتا ہے۔ خیثمہ کہتے ہیں میں نے کھانے وہیں چھوڑے، تھوڑی سی کھجوریں لی، گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑائے گھوڑے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا خیثمہ آ رہا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ چلو پیچھے رہ گیا تھا لیکن آ ہی گیا ہے نا۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حدیثوں میں آپ ان کا نام پڑھتے ہیں۔ ان کا جو اونٹ تھا وہ بیمار تھا ان دنوں میں جب حضور یہاں سے نکلنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کا علاج بھی کرتا ہوں، اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، یہ ذرا تگڑا ہو جائے تو پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں گا تو پہنچ ہی جاؤں گا۔ کچھ دن انہوں نے انتظار کیا، اونٹ صحیح نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر نے سوچا کہ میں پیچھے نہیں رہوں، جو بھی مال اسباب تھا یعنی کھانے پینے کا ظاہر زیادہ سفر تو لینا، وہ اپنے کاندھے پہ رکھا اور پیادہ پیدل ہی چل پڑے۔ اتنا طویل مسافت، تقریباً 1 مہینے کا سفر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل پڑے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا ابو ذر آ رہے ہیں۔ ابو ذر بھی کیا بندہ ہے، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا۔
اس میں بہت ساری باتوں کی پیشین گوئی آ گئی حضرت ابو ذر کے بارے میں، اور وہی ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابو ذر لوگوں کی بلڈنگیں دیکھ کر، ظاہر وہ صحابہ کرام ہی تھے، جیسے جیسے مال اسباب آتے گئے، پھر آسانیاں آتی گئیں، چھوٹے گھر بڑے ہونے لگے، سنگل گھر ڈبل ہونے لگے، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر نا حضرت ابو ذر کا دل کڑتا تھا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم جو اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے اکثر بحث ہو جاتی ہے ان کی کہ حضور نے تو دنیا کی اتنی مذمت کی ہے اور تم لوگ لگے ہو کام میں۔ جب ان سے برداشت نہ ہوا تو مدینہ چھوڑ کر ایک دور دراز کے گمنام علاقے میں چلے گئے، 2 میاں بیوی ہیں، اولاد بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہیں پر رہ رہے تھے تو وہاں پر بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو ذر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر مجھے موت آ جائے، یہاں ایک تو ہے ایک میں ہوں، تو مجھے غسل دینا، کفن دینا، میری لاش کو کسی طریقے سے اٹھا کر نہ راستے پہ رکھ دینا، ہو سکتا ہے کوئی اجنبی یہاں سے گزریں اور میرا جنازہ پڑھا دیں اور میری قبر بنا دیں، تو اکیلی کیا کرے گی؟ اور یہی ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، گھر والے نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، ان کی لاش کو اٹھا کر راستے پر رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سبب تو بنانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، اسی راستے پر آئے، حیران رہ گئے دور سے دیکھ کر کہ ایک کفن میں لپٹی لاش رکھی ہوئی ہے راستے پر۔ جب آ کر کفن ہٹا کر دیکھا تو یہ تو اپنے ہی ساتھی ہیں، ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے سمیت انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کے لیے قبر تیار کی، ان کو دفن کیا۔ آج تک نہیں معلوم کہ حضرت ابو ذر کی قبر کہاں پر ہے، کس علاقے میں ہے۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح ہی ہوا۔ 3 صحابی ایسے تھے، حضرت کعب اور حضرت ہلال اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ بھی مخلص مسلمان تھے، نہیں جا سکے اس غزوے میں۔ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب خود وہ حال سناتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس بہترین قسم کا تیز رفتار گھوڑا تھا، میں نے سوچا حضور ابھی نکل لیں یہاں سے، میں رات گھر میں گزار لیتا ہوں، میں صبح یہاں سے نکلوں گا تو حضور تو بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ تیز اسپیڈ کے ساتھ تھوڑی جائیں گے، جگہ جگہ پہ انہوں نے رکنا ہے، قیام کرنا ہے، تو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑا یہ کام نمٹا لوں پھر نکلتا ہوں۔ دوپہر ہو گئی تو میں نے کہا ابھی گرمی کا وقت ہے، شام میں نکلوں گا۔ شام ہو گئی تو میں نے کہا رات گزر جائے پھر نکلوں گا۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو میں نے کہا اب یہاں سے نکلوں گا تو میں تو حضور تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اب تو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح 2 اور صحابی ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور دل میں حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے جھوٹ نہیں بولنا، جو سچ ہے وہ عرض کر دوں گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے، 2 صحابہ کرام کو فرمایا وہ منافقین نے جو مسجد تیار کی ہے نا، جا کر اس مسجد کو گرا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ اس مسجد کا تذکرہ 11ویں پیارہ کے دوسرے صفحے پر اگر آپ پڑھنا چاہیں ترجمے والے قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، فرمایا کہ یہ منافقین نے مسجد بنائی۔ اصل میں منافقین نے اپنے محلے میں ایک مسجد نام کی ایک چیز بنا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کرنے کے حضور آپ کبھی تشریف لائیں، وہاں پر آپ افتتاح کریں اس مسجد کا، آپ وہاں پر چونکہ ایک نماز پڑھ دیں گے وہ جگہ مبارک ہو جائے گی، ہمارے جو بوڑھے ضعیف لوگ یہاں مسجد نبوی شریف میں نہیں پہنچ سکتے وہ وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ مقصود اصل یہ تھا کہ ہمیں ایک ٹھکانہ مل جائے گا، وہاں بیٹھ کر پھر اسلام کے خلاف پلاننگ بھی ہوگی، میٹنگ بھی ہوگی، مشورے بھی ہوں گے، سارے کام ہم وہاں پر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک خاموش تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسجد بنائی گئی تھی تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان میں فرقے ڈالنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ حضور نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا جا کر اس کو آگ لگا دو۔ کسی چیز کا نام مسجد رکھ دینے سے وہ مسجد نہیں بن جاتی، انہوں نے اپنے طور پر رکھا تھا۔ اسی طرح ایک یہودی کا گھر بھی تھا، اس میں بھی میٹنگیں ہوتی تھی اسلام کے خلاف، منافقین بھی وہاں جاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جلانے کا حکم دیا، وہ بھی جلا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے، صحابہ جو یہاں پر تھے مبارکباد کے لیے ملنے کے لیے آئے، حضرت کعب فرماتے ہیں ہم بھی آ گئے،
میں جیسے حضور کے قریب آیا میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں منافق نہیں ہوا، میرا ایمان اسی طرح ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اللہ جانتے ہیں، میں بس ایسے ہی اپنے نفس کے اس میں رہ گیا، نہیں جا سکا، میرے پاس کوئی عذر نہیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں۔ حضرت ہلال بن امیہ تھے اور حضرت مرارہ بن ربیع اور یہ تھے کعب بن مالک، ان تینوں نے اپنی بات بالکل صاف واضح طور پر عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا ان کا بائیکاٹ ہوگا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا، ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہونا، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ سلام دعا رابطہ تعلق ختم کر دیں جب تک کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ جہاد میں نہ نکلنا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا جرم نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا بائیکاٹ کرنا ہے سب نے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ ظاہر ہے گھر کا کوئی فرد کلام نہیں کر رہا، کوئی صحابی سلام نہیں کر رہا، یاریاں دوستیاں ختم، رشتہ داریاں ختم، بچے بیوی وہ بھی بات نہیں کر رہے، تو اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں ذرا جوان تھا، پہاڑوں کی چوٹی میں نکل جاتا تھا، نمازوں کے اوقات میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے پھر چلا جاتا تھا۔ میرے دونوں ساتھی چونکہ بزرگ تھے، ضعیف تھے، وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ 50 دن گزر گئے، سوا مہینہ، 1.5 مہینے سے بھی زائد، حتیٰ کہ انہوں نے اتنا صدق دل سے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بذریعہ وحی قرآن کی آیات میں کر دیا۔ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے نا، عاجزی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ ایسا توبہ گناہوں کے لیے ایسا قوی زبردست انجیکشن ہے کہ سخت زہریلا مادہ بھی پھر انسان کے جسم میں باقی نہیں رہتا۔ توبہ، انہوں نے توبہ کی۔ جیسے ہی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کہاں ہیں وہ تینوں، ان کو تلاش کرو، ان کو خوشخبری دو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور دور سے آوازیں لگا رہے ہیں، ابشر ابشر یا کعب ابن مالک، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ میں بھی سمجھ گیا کہ اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے مجھے مبارک دی، میں نے اپنے کپڑے اس کو دے دیے اس خوشی میں کہ تو نے مجھے مبارک دی ہے۔ اور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی مجلس میں صحابہ کرام جو بیٹھے تھے، ایک صحابی تھے طلحہ بن عبید اللہ، وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، انہوں نے سب سے پہلے مجھے مبارک دی۔ میں طلحہ کا یہ احسان ساری زندگی بھول نہیں سکوں گا۔ غمی کے موقع پر کوئی تسلی دینے والا ہو، خوشی کے موقع پر کوئی مبارکباد دینے والا ہو تو دلی طور پر کتنا خوشی ہوتی ہے، اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ اور جب میں نے آفتاب رسالت کی طرف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین تو تھے ہی، صرف حسین تھے، حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، میرے نبی جیسا تو تھا نہیں، لیکن جب چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہوتے تھے تو پھر کیا کہنے، وہ نظارے تو صرف صحابہ کرام نے دیکھے نا حسن نبوت کے۔ فرماتے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا ہے، میں آپ کے قریب پہنچا اور میں نے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تیری زندگی میں اتنا بڑا مبارک دن نہیں آیا کہ آج تمہاری توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ کعب لوگوں کی توبہ کے تذکرے بھی آج ہم کر رہے ہیں نا، 1500 سال گزرنے کو ہیں، آج ہم کر رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک دی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی اور دیگر دونوں ساتھیوں کو بھی بلایا گیا۔ حضرت کعب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو میری توبہ قبول فرمائی ہے نا، سچ کا مجھے انعام ملا ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر جتنی میری جائیداد ہے، باغات ہیں، سارے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، کچھ اپنے لیے بھی چھوڑو۔ وجہ اس کی کیا؟ اگر بندہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پھر بھیک مانگتا پھرے گا، اتنا بھی شریعت نہیں کہتی۔ فرمایا کچھ اپنے لیے چھوڑو۔ وہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر میں میرے حصے میں جو جائیداد آئی تھی وہ میں نے اپنے لیے چھوڑ دی، باقی ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، کہ جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے وہ اللہ ہی مال دینے والا ہے، وہ پھر بھی مجھے دے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل اس طرح ہوگی، سچ کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے، میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا، ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ سچ پر اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ غزوہ سے حضور واپس تشریف لائے تھے، غالباً رمضان کے شروع تھے یا شعبان کا آخر تھا۔ غزوہ تبوک کے تذکرے میں یہ ساری صورت مبارکہ نازل ہوئی، منافقین کے پردے چاک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت مبارکہ میں بتا دیا گیا، آج کے بعد کوئی منافق مر جائے آپ نے ان کی جنازہ نہیں پڑھنی۔ یہ حضرت کعب بھی فرماتے ہیں یہ جو 50 دن کا بائیکاٹ تھا، اس میں سب سے بڑا جو دھچکا یا دھڑکا یا خوف جو مجھے لگا رہتا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ان دنوں میں ہم مر گئے تو نہ حضور ہمارا جنازہ پڑھیں گے، نہ صحابہ ہمارا جنازہ پڑھیں گے۔ فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ ہمارا جنازہ بھی حضور نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافقین کی مسجد میں نہیں جانا، منافق کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اور آپ نے اگر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیں، ایک دفعہ نہیں میرے پیغمبر، 70 بار بھی اگر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اور حضور کو فرمایا گیا کہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے جہاں آپ جا کر کھڑے ہوں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ ہے مسجد قباء۔ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی وہ مسجد قباء۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم گئے عمرے کے لیے، عمرہ کیا، مدینہ طیبہ پہنچے، قباء گئے، وہاں 2 رکعت پڑھی 2017 میں۔ تو یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں حافظ سیف اللہ، یہ کہنے لگے مبارک کو آج ہم نے عمرہ کیا ہے۔ گھر والوں کی کسی کی اس طرف توجہ نہیں تھی، انہوں نے کہا ایک عمرہ ہم نے پاکستان سے آتے ہوئے کیا تھا مکہ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمرے کی بشارت اور خوشخبری دی ہے وہ مسجد قباء میں 2 رکعت آج ہم پڑھ کے آئیں تو یہ بھی ہمارا عمرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھر عادت مبارکہ تھی، جب مسجد نبوی شریف بن گئی حضور یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے، قباء کا محلہ چونکہ ذرا دور پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ یہاں پڑھتے مسجد نبوی شریف میں، ہفتے کے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے، پا پیادہ بھی جاتے، بعض دفعہ سواری پر بھی، قباء جا کر اشراق کی نماز بھی پڑھتے، اور قباء کے محلے کے جو صحابہ کرام تھے ان سے خصوصی ملاقاتیں بھی ہوتی۔ اس مسجد کی جو تعریف کی ہے اللہ نے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، جو طہارت کو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو، پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان صحابہ کرام کی طہارت کے تذکرے قرآن میں آ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا، قباء والو تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا جو اللہ نے اعلان کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم باقی صحابہ کرام سے ہٹ کر کوئی طہارت کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، بعد میں پھر پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی تمہارا امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ صرف مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کو تم کافی نہیں سمجھتے ہو، بعد میں پانی کے ساتھ بھی اس کی طہارت کرتے ہو، اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری طہارت کو پسند بھی کیا ہے، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔